علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تنہا محافظ۔ السلام علیکم دوستو۔ جنگ احد میں بھی حضرت علی کے کردار کا جائزہ دو مراحل یعنی مسلمانوں کی فتح و شکست کے پس منظر میں لیا جا سکتا ہے۔ مرحلہ فتح و کامیابی۔ اس مرحلے میں لشکر اسلام کو کامیابی اور مشرکین کو پسپائی آپ ہی کے دست مبارک سے ہوئی۔ لشکر قریش کا عین پر پرچمدار طلحہ بن ابی طلحہ جب حضرت علی کے حملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر گیا تو اس کے بعد دوسرے 9 افراد نے یکے بعد دیگر پرچم لشکر اپنے ہاتھوں میں لیا، لیکن جب وہ بھی حضرت علی کی شمشیر سے مارے گئے تو لشکر قریش کے لیے راہ فرار کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ مرحلہ شکست۔ جب مقام عینین کے بیشتر کمانڈروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی کی اور اپنی جگہ سے ہٹ گئے تو اس وقت حضرت خالد بن ولید اپنے گھڑ سوار لشکر کے ساتھ اس پہاڑ کا چکر کاٹ کر اس گھاٹی کی راہ سے مسلمانوں پر ایک دم حملہ آور ہوا۔ چونکہ یہ حملہ اچانک اور انتہائی کمر شکن تھا، اسی لیے جنگ کے اس مرحلے میں 70 مسلمانوں کو شہادت نصیب ہوئی۔ جو چند بچ گئے تھے انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ اس مرحلے میں حضرت علی کا اہم ترین کردار یہ تھا کہ آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس کی پاسبانی و حفاظت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ان حالات میں جب کہ چند مسلمانوں کے علاوہ سب اپنی جان بچانے کی خاطر میدان جنگ سے فرار ہو گئے اور لشکر قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے اپنے حملوں کا نشانہ بنا لیا تو اس وقت حضرت علی ہی تھے جنہوں نے اپنے حملوں سے دشمن کو آگے بڑھنے سے روکا۔ چنانچہ دشمنان اسلام کا وہ گروہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آ کر حملہ کرنا چاہتا تھا، آپ ہی کی تبلیغ سے ہلاکت کو پہنچا۔ امیر المومنین علی کی یہ قربانی اتنی اہم و قابل قدر تھی کہ حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مبارکبادی دی۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ علی منی و انا من علی، یعنی علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اس قربانی کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا اور جب غیب سے یہ ندا آئی لا فتح الا علی ولا السیف الذوالفقار تو دوسروں کو بھی حضرت علی کی اس قربانی کا اندازہ ہوا۔ خود حضرت علی نے اپنے اصحاب کے ساتھ اپنی گفتگو کے درمیان اس قربانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس وقت لشکر قریش نے ہم پر حملہ کیا تو انصار و مہاجرین نے اپنے گھروں کی راہ اختیار کی، مگر میں 70 سے زیادہ زخم کھانے کے باوجود ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت و پاسبانی کرتا رہا۔ حضرت علی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی و مدافعت کی خاطر دشمن کا جم کر مقابلہ کیا کہ آپ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ شمشیر جس کا نام ذوالفقار تھا آپ کو عطا فرمائی، چنانچہ آپ نے اسی سے راہ خدا میں اپنے جہاد کو جاری رکھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔